بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام کے ایک نورانی ارشاد کی روشنی میں ہم روحانی زندگی اور ہائر سیلف اور لوور سیلف کے بارے میں مختصر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم ہائر سیلف اور لوور سیلف کے حوالے سے ایک دوسرے زاویے سے گفتگو کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر فرشتوں والی خصوصیات بھی رکھیں، اس کے اندر جانوروں والی خصوصیات بھی رکھیں، اس کے اندر فرشتوں والا پہلو بھی رکھا، اس کے اندر جانوروں والا پہلو بھی رکھا۔ یہ جو انسان کے اندر فرشتوں والا پہلو ہے، یہ جو ملکوتی پہلو ہے، یہ انسان کا وجود برتر اور اس کا ہائر سیلف ہے، جبکہ انسان کے اندر جو حیوانی پہلو ہے، جو حیوانی خصلتیں ہیں، وہ انسان کا وجود پست تر یا اس کا لوور سیلف ہے۔ اور روحانیت یہ ہے کہ انسان اپنے ہائر سیلف کو سٹرونگ کرے اور ہائر سیلف کے ساتھ چلے، لوور سیلف کے پیچھے نہ چلے اور لوور سیلف کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور نہ بنائے۔ اس خلاصے کو رکھیں سامنے، اور آج ہم گفتگو کریں گے لوور سیلف اور ہائر سیلف کے بارے میں قرآن شریف کی سورہ حجر کی آیت نمبر 28 اور 29 کی روشنی میں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 28-29 میں انسان کی خلقت کا ذکر ہے۔ اذ قال ربک، جب تمہارے رب نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرن، میں ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، من صلصال، کھنکتی ہوئی خشک مٹی میں سے، من حمأ مسنون، جو کہ سڑے ہوئے گارے اور سڑے ہوئے کیچڑ کی ہوگی، یعنی سڑا ہوا گارا، سڑا ہوا کیچڑ، اس میں سے پھر خشک کھنکھناتی ہوئی ٹھیکری جیسی مٹی، انسان کا جسم اس سے بنایا گیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو موزوں، ہم آہنگ اور مکمل بنا دوں۔ سویتہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خلقت کے ساتھ ایک لفظ تسویہ استعمال کیا ہے، سوا یسوی تسویہ، یہ جیسے ہم کہتے ہیں مساوی، دو چیزیں ایک دوسرے کے مساوی ہیں، چیزوں کو مساوی قرار دینے کا نام ہے تسویہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ہم آہنگ، موزوں اور متناسب بنایا ہے۔ دو آنکھیں ہیں بالکل ایک جیسی، مناسب، دو کان ہیں بالکل ایک جیسے، دو بازو بالکل ایک جیسے، دو ہاتھ بالکل ایک جیسے، ہاتھوں کی انگلیاں، اس ہاتھ کی یہ انگلی اور اس ہاتھ کی یہ انگلی بالکل برابر، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتی ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں، کوئی انگلی آگے پیچھے نہیں، بالکل برابر، یعنی موزوں، متناسب اور مکمل طور پر ہم آہنگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں سڑے ہوئے گارے کی خشک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بشر پیدا کر لوں، اس کا جسم پیدا کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اسے موزوں، متناسب، ہم آہنگ، مکمل بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا، تم اس کے سامنے سجدہ کر دینا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں دو چیزیں بتائیں، ایک انسان کا جسم اور ایک انسان کی روح۔ انسان کا جسم کہاں سے آیا ہے؟ مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے، کیچڑ، پھر کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی کی طرح سے بن گیا۔ تو ہمارا جسم ہے مٹی میں سے، اور ہماری روح ہے روح الہی میں سے۔ نفخت فیہ من روحی، من روحی، اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، تو پھر تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو یہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، اس کا جسم اور مادی پہلو بنا ہے زمین سے، مٹی سے، خاک سے،
اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی روح میں سے کیسے ہے؟ مٹی کا تو ہمیں پتہ ہے، مٹی سے اپنے تعلق کا بھی پتہ ہے، ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہماری روح کیسے ہے، اس کا پتہ نہ کتابیں پڑھ کے انسان کو چل سکتا ہے، نہ باتیں کر کے اور باتیں سن کے انسان کو پتہ چل سکتا ہے۔ اس کا پتہ انسان کو اسی وقت چل سکتا ہے جب انسان روحانی زندگی گزارتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کی روحانی آنکھ کھل جائے اور وہ اپنی روحانی آنکھ سے اپنی روح کو بھی دیکھ سکے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی روح کے تعلق کو بھی دیکھ سکے۔ وہ ہے اصل عرفان کی منزل، جس پر پہنچنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس راستے پر چلنا ہی اول تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں پھر ان میں سے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس منزل کے اوپر پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو انسان کا مٹی سے بنا ہوا جسم ہے اور اس جسم کا جو ہماری زندگی میں کردار ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں، اس کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر دوسری طرف سے ہماری روح ہے جو اللہ کی روح میں سے آئی ہے۔ تو وہ جو روح ہے وہ ہمارا ہائر سیلف ہے، اس روح کے تقاضے ہمارے ہائر سیلف کے تقاضے ہیں، اور یہ جو مٹی سے بنا ہوا جسم ہے، ہمارا جو جسمانی پہلو ہے، یہ ہمارا لوور سیلف ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اندر والا فرشتہ وہ ہائر سیلف، اندر والا جانور وہ لوور سیلف۔ اس آیت کی روشنی میں وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکی ہے، وہ روح ہمارا ہائر سیلف ہے، اور مٹی سے بنا ہوا جسم یہ ہمارا لوور سیلف ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ روح کو اہمیت دیتے ہیں یا جسم کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہم صبح سے لے کے شام تک جسم کی خوراک کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، اور روح کی خوراک کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہمارا ناشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے، ناشتے میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن صبح کی نماز مس ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے اس میں ان دونوں میں سے جس کو زیادہ اہمیت ہم دیں گے وہی ہماری اصلیت ہوگی، وہی ہماری حقیقت ہوگی۔ اگر ہم نے جسم کو اہمیت دے دی، جسم کو حقیقی مقام دے دیا، روح کو ثانوی کر دیا، تو اس کا مطلب ہے ہم حیوانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم نے روح کو بنیادی حیثیت دی، روح کے تقاضوں کو اور روح کے مسائل کو بنیادی اہمیت دی، اور جسمانیات کو ثانوی اور ضمنی حیثیت دی، تو وہ زندگی ہماری روحانی زندگی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے جسم کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ جسم کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم روحانیت کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتا۔ یہ یاد رکھیے کہ روحانیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کی ضروریات اور اپنے جسم کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیں۔ جسم کی تقاضوں کو، جسم کی ضروریات کو نظر انداز کرنا ظلم ہوگا، اور ظلم کی روحانیت کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش اور کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنے اپنے جسم کے تقاضوں کو، جسمانی ضروریات کو، ان سب کو پورا کرنا ہے، عدل کے ساتھ کرنا ہے، انصاف کے ساتھ کرنا ہے، لیکن اصل اہمیت دینی ہے روح کو۔ ہمارا جو جسم ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ مٹی سے نکلنے والی خوراک پر پلتا ہے، اور ہماری روح جو اللہ کی روح سے آئی ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ تو جتنی توجہ ہم اپنے جسم کی خوراک پہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ ہمیں اپنی روح کی خوراک پہ دینی چاہیے۔ جتنی توجہ ہم اپنے جسم کو بہتر بنانے کے لیے صرف کرتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ ہمیں اپنی روحانی نشو و نما اور روحانی کمال، تکامل اور پرفیکشن کے اوپر کرنی ہوگی، اگر ہم روحانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی روحانی زندگی کے لیے کیا ہے، کہ ہمیں جسم دیا، روح دی اور
ہمارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے کہ تم نے حیوان والے راستے پہ چلنا ہے یا اپنی روح والے راستے پہ چلنا ہے، اصل تمہاری منزل کیا ہے اور ضمنی چیز کون سی ہے۔ تو جس کی زندگی میں روح اور روح کے تقاضے اعلیٰ مقام حاصل کر لے، اس شخص کی زندگی روحانی زندگی ہوتی ہے۔ وہ شخص اپنے ہائر سیلف کو سٹرونگ بھی کرتا ہے، ہائر سیلف کو اچھی خوراک بھی دیتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اللہ کی مخلوق سے پیار، اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کی مخلوق کی خدمت، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی روح کو نشو و نما دیتی ہیں اور انسان کی روح کا اپنے سورس یعنی خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے نماز، اور نماز کا سب سے افضل رکن ہے سجدہ۔ اور سجدے میں کیا ہوتا ہے غور کریں تو سجدے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے تمام مرکزی اعضاء کو، اپنی پیشانی کو، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں گھٹنوں کو، اپنے دونوں پیروں کو، ہم انہیں خاک کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یعنی بالکل خاک کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں، خاک کے ساتھ یکساں کر دیتے ہیں۔ آپ کا ماتھا اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے یہ ایک ہی لیول پر خاک کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی ہم نماز میں یا سجدے کی حالت میں اپنے لوئر سیلف کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، خاک کے ساتھ یکساں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور اس حالت میں جو ہماری روح ہوتی ہے وہ اپنے اصل سورس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے والا جسم مٹی کے ساتھ یکساں ہوتا ہے، مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، اور روح الہی میں سے آئی ہوئی روح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں کہا گیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے احادیث میں ہے کہ طویل سجدے انسان کے گناہوں کی معافی کا ایک مؤثر ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سجدہ شیطان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیتا ہے، یعنی جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو شیطان جو کہ ہمیں برائی کے راستے پر چلانا چاہتا ہے، جو ہمیں حیوانیت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے، جو ہمیں لوئر سیلف والے راستے پر کھینچنا چاہتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی ناک زمین پہ رگڑی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لمبا سجدہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا لوئر سیلف کیا ہے، ہمارا ہائر سیلف کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اصل زندگی لوئر سیلف کی زندگی نہیں ہے، لوئر سیلف کی زندگی حیوانی زندگی ہے، ہماری اصل زندگی ہائر سیلف کی زندگی ہے، ہمارے اندر والے فرشتے کی زندگی ہے، اس روح الہی کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے اس پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہلو کو اچھی طرح سے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہائر سیلف کو زیادہ سے زیادہ سٹرونگ کرنے اور زیادہ سے زیادہ اس کی نشو و نما کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔